اور جو لوگ دین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا خود کفیل ہوں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ غم کس بات کا؟ دنیا میں غم کس بات کا ہے؟ رزق کا مسئلہ۔ رازق کون ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نے مثال دی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اربوں خربوں کا وارث رازق کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ کے ذمہ ہے اس میں ہم ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اسباب کو ہم استعمال کریں، باقی نگاہ ہماری اللہ کی طرف ہو۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ۔ تو جب موت اللہ کے ہاتھ میں تو موت سے بے خوف ہو جائے، اور جس حال میں موت آ کے رہے گی، خدا کی قسم سے اللہ قرآن کریم میں فرماتے کہ جس کو اللہ نے موت دینے کا ارادہ کیا تو وہ شخص نہ تو بڑے بڑے محلات کے اندر کہیں چھپ سکتا ہے، نہ زمین کے تہہ میں کہیں چھپ سکتا ہے، نہ غاروں میں کہیں اللہ موت سے چھپ سکتا ہے۔ موت اس کو آ کر ہی رہتی ہے جہاں اس کا مقدر ہو۔ تو جب موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، موت اللہ کے امر سے آتی ہے، اور جب اللہ نے ارادہ کر دیا دنیا کی ساری کائنات مل کر بچانے کی کوشش کرے، بچا سکتے اس کو؟ نہیں۔ اور جب اللہ نے موت دینے کا ارادہ نہیں کیا، تمام مخلوق ایک ساتھ ہو جائے موت دینے کا ارادہ کرے، خدا کی قسم اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے جب نفع نقصان ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں؟ شر میں سے خیر نکالنے والا کون؟ اللہ۔ اور خیر کو شر بنا دے یہ کون؟ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس بات کا ہم غم دور کر دیں۔ صحت بیماری اللہ کے قبضے میں ہے، تو جو چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے اختیار میں، اس چیزوں کی تو ہم ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم دین پر چلیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہیں، دین کے لیے فکر مند رہیں، دین پر اپنا جان مال وقت لگانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس دین کی قدر تب ہوگی جب دین پر ہمارا جان مال اور وقت صرف ہوگا۔ انسان ایک ماچس کی ڈبی، اکثر یہ تبلیغی حضرات جو مثال بڑی پیاری دیتے ہیں کہ ایک انسان آج کل ماچس کی ڈبیاں 5 روپے کی آ رہی ہیں، کسی زمانے میں 4 آنے 8 آنے کی ہوا کرتی تھی، 1 روپے کی ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ 5 روپے کی ایک ماچس کی ڈبیا آتی ہے۔ ایک شخص مال 5 روپے خرچ کرتا ہے، اس پہ محنت کرتے ہے، دکان جاتے ہے، اس کو لے کر آتے ہے، اس پہ جان مال اور وقت، تینوں چیزیں خرچ ہوئی نا۔ وقت نکالا جانے کے لیے، جان لگائی جانے کے لیے، مال خرچ کیا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ماچس کی 5 روپے کی ڈبی ہے، جب ایک بچہ اس کو ضائع کرتا ہے نا، سب کو لگا کے جلا دے، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو ماچس کی ڈبیاں ضائع ہو گئی، اب ضرورت پڑے گی تو ماچس کی ایک تیلی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب ماچس کی ڈبی کی قدر کیوں آتی ہے کہ انسان کا اس پر جان مال اور وقت لگ چکا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے دین پر میرا آپ کا جان بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا، تب ہمارے پاس اس چیز کی قدر ہوگی۔ جب تک ہمارا جان مال اور وقت نہیں لگے گا ہمارے پاس قدر نہیں ہوگی۔ دیکھو صحابہ نے اب جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگایا، صحابہ نے اللہ کے امر کو دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا کہ امر کیا ہے۔ محترم ساتھیوں، اب اللہ کا امر کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم پر اب کون سا وقت ہے؟ دین کی خدمت کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے نا، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت قربان کر دی میری چاہت پر، پھر میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہیں کیا، پھر بھی وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں نا ہم۔ یہ دیکھو جب امر آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آزمائش مال کی کمی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، بیماری کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، حالات کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ آزمائش اللہ ہر بندے پر اتنی ڈالتا ہے جتنا اس کا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کے بوجھ اٹھانے سے زیادہ اللہ کسی پر آزمائش نہیں ڈالتا۔ میرے محترم ساتھیوں، آزمائش سے ہم پریشان نہ ہو۔ یہ آزمائش جو انسان پر آتی ہے اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اس آزمائش کی وجہ سے جب انسان آزمائشوں کو پار کرتا ہے اللہ اس کو ترقیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو ترقی دوں، اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری کروں، اس کے ایمان کو اعلیٰ سطح پر لے جاؤں، تو اللہ یہ حالات لے کر آتا ہے، آزماتا ہے۔ اب اللہ کا امر ہے آزمائش ہے، آزمائش ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ امر کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑو، اب دین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ مثال کے طور پر غالباً جنگ تبوک کا واقعہ
کہ وہ فصل صحابہ کی پک چکی، نفع کا وقت آ گیا. کس کا وقت آیا؟ پورے سال محنت کی گئی اور کھجوروں کو پانی دیا گیا، اب کھجور کا پھل تیار ہے، صرف اس کو اتارنا ہے، بازار میں فروخت کرنا ہے، پیسے آ جانے ہیں. اب امر کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اب یہ آزمائش ہے. تو یہاں امر کیا تھا؟ اللہ کے حکموں کو صحابہ نے جب پورا کیا نا، کہ اللہ کے لیے باغات کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو کیسے ہم سب کے لیے معیار بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لے کر وقت آیا چھوڑ دو. یعنی مال کو بھی چھوڑا گیا اللہ کے امر کو دیکھ کر. میرے محترم ساتھیوں،